میں آج سے انشاءاللہ مغرب کے بعد شروع کریں گے مسئلہ الہ انشاءاللہ۔ وہاں میں تفصیل سے آپ کو سمجھاؤں گا کہ علم غیب کیا ہے اور اطلاع علی بعض الغیب وہ کیا ہے، اس میں فرق کیا ہے۔ اس فرق کو نہ سمجھنے کی وجہ سے لوگ مغالطے کا شکار ہو جائیں۔ میں نے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب مرحوم بڑے انہوں نے قرآن کی خدمت بھی کی اور بڑی کوشش کی کہ لوگ قرآن کی طرف پلٹیں، پڑھیں، ترجمہ پڑھیں۔ محنت کی، انہوں نے بڑی محنت کی اور اس میں ان کا اخلاص بھی شامل تھا۔ کوئی نمود و نمائش اس طرح کی کوئی بات ان میں نہیں تھی، لیکن ان کی ایک تقریر سن کے میں حیران ہو گیا جس میں انہوں نے فرمایا کہ یہ جو علم غیب کا مسئلہ ہے بریلویوں اور دیوبندیوں کے مابین، یہ فروعی ہے، بس تعبیر کا فرق ہے، تعبیر کا۔ جسے بریلوی علم غیب کہتے ہیں اسے دیوبندی اطلاع علل، بس اتنی سا فرق۔ میں نے کہا ہو اللہ کے بندے کو علم غیب اور اطلاع علی الغیب میں فرق سمجھ ہی نہیں آئی۔ خدا کی قسم زمین آسمان جتنا فرق ہے۔ کہاں علم غیب اور کہاں اطلاع علی الغیب۔ یہ حضرت صاحب نے اس کو حل کیا۔ یہاں سلہ والی میں ایک مناظرہ ہوا تھا علم غیب پر 1934 میں 1934 میں سلہ والی کی غلہ منڈی میں ہوا تھا 3 دن۔ دیوبندیوں کی طرف سے مناظر تھے مولانا منظور نعمانی رحمت اللہ علیہ لکھنؤ والے، اور بریلویوں کی طرف سے مولوی حشمت۔ وہ مناظرہ سلہ والی کے نام سے چھپا ہوا ہے، بلکہ اب تو ان کی کتاب چھپ گئی ہے فتوحات نعمانیہ، فتوحات نعمانیہ، جس میں مولانا منظور نعمانی کے بریلویوں سے ہونے والے سارے مناظرے اکٹھے ہیں۔ کہیں سے آپ کو ملے تو اسے ضرور حاصل کریں، فتوحات نعمانیہ۔ اس میں مناظرہ سلہ والی بھی ہے، بہت زبردست مناظرہ کیا۔ میں نے خود جب اسے پڑھا تو میں خود ان کا علم اور ان کی حاضر جوابی دیکھ کے میں حیران ہو گیا۔ مولوی حشمت کی جب آپ تقریر پڑھیں گے آپ کہیں گے مولوی منظور اس کا جواب کیا دیں گے؟ پھر مولانا منظور جب بولتے بندہ حیران ہو جاتا۔ میرے چچا اس مناظرے میں تھے، حضرت صاحب خود اس مناظرے میں تھے، مولانا حسین علی اس مناظرے میں تھے۔ تو ہندو اور سکھ بھی آتے تھے سننے کے لیے، پاکستان بننے سے پہلے کی بات۔ تو ہندو اور سکھ کہتے تھے کہ ہمیں یہ تو پتہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کے یہ 2 گروہ ہیں، ان کے مابین اختلاف کس میں ہے، ہمیں یہ پتہ نہیں ہے، لیکن لگدا مولوی منظور سچا، وہ بھی کہتے تھے۔ جو بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، حضرت صاحب سے پوچھا گیا کہ مولانا منظور نے کیسا مناظرہ کیا، تو حضرت صاحب نے فرمایا مناظرہ تو چنگا کیتا لیکن حالے اس نو آپ نو پتہ نہیں بھئی علم غیب کے ہوندا تے اطلاع الغیب اللہ اکبر۔ حالانکہ مولانا منظور کا وہ علمی مقام ہم دنگ ہو جاتے، لیکن لگتا ہے کہ حضرت صاحب کا جو اس میں مقام ہے نا وہ بہت اونچا ہے۔ کہتے خود اس کو پتہ نہیں ہے علم غیب اور اطلاع الغیب۔ تو یہ جو خوشبو کا سونگنا ہے نا یہ علم غیب نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ اطلاع علی بعض الغیب۔ اس کے ہم قائل ہیں۔ اللہ ایک خبر پہ، 2 خبروں پہ، 10 خبروں پہ، 20 خبروں پہ اپنے کسی نیک بندے کو اطلاع دے دے
کوئی انکار نہیں، علم غیب یہ نہیں۔ وہ کیسے شیخ سعدی کے شعر ہیں، یکے پرسید زاں گم کردہ فرزن کہ اے روشن گوہر پیر خرد مند، ز مصرش بوئے پیراہن شمیدی چرا در چاہے کن آنش ندیدی، بگفتہ وال ما بر کے جہان است دمے پیدا و دیگر دم نہان است، گہے بر تارم اعلیٰ نشینم گہے بر پشت پائے خود نبینم۔ فارسی کا تو رواج ہی ختم ہو گیا یار۔ حضرت یعقوب سے پوچھا، مصر سے کرتا چلا، خوشبو سونگ لی، 3 میل کے فاصلے پہ یوسف کنویں میں پڑے رہے، آپ کو پتہ نہ چلا، بگفت احوال ما بر کے جہان است۔ تو حضرت یعقوب نے کہا ہماری حالت تو آسمان پہ چمکنے والی بجلی کی طرح ہے، بجلی کی طرح ہے، جب چمکتی ہے سب کچھ روشن ہو جاتا ہے، جب چمکنا بند کر دیتی ہے اندھیرا چھا جاتا ہے۔ گہے بر تارم اعلیٰ نشینم، اللہ کی وحی والی بجلی چمک پڑے تو ہم عرش کی باتیں جان لیتے، گہے بر پشت پائے خود نبینم، اور وہ وحی والی بجلی نہ چمکے تو ہمیں پاؤں کی پشت کا بھی پتہ نہیں۔ اللہ بتائے، ایک خبر 2 خبر، اس پر ہم تفصیلی گفتگو کریں گے۔ یہاں میں نے آپ کو بس ایک بات سمجھانی تھی کہ یہ علم غیب نہیں ہے، یہ کیا ہے، اور یہ معجزہ ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا کیا ہے، معجزہ ہے۔